جامعہ نجف نے بھی محسوس کیے، اور عراق دو اہم سیاسی گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک وہ گروہ تھا جسے جنرل عبد الکریم قاسم چلا رہا تھا، جس کے ساتھ ہی عراقی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ دوسرا گروہ جنرل عبدالسلام عارف کا تھا، جن کے ساتھ پین عربزم اور باس پارٹی کے لوگ تھے۔ پورا ملک ان دو گروہوں کی باہمی چپکلش اور سیاسی رسّہ کی لپیٹ میں تھا۔ ایسی صورت میں بعض علماء دین جو کہ حوصلے درجہ بندی کے اعتبار سے دوسرے درجے پر فائز تھے، انہوں نے ایک دینی تحریک کا تصور پیش کیا۔ حزب الدعوہ تاریخ تشیع کی سیاسی تحریکوں میں سب سے زیادہ بحث و جدل میں رہنے والی اسلامی تحریک، جس کی ان حالات میں تاسیس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے۔ اس تحریک کے وجود میں آنے والے عوامل اور اس کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا۔ جو چیز یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عراق میں بڑھتے ہوئے کمیونسٹ نظریات نے علماء دین کو اس تحریک کی طرف مائل کر دیا۔ عراق میں پھیلائے جانے والے کمیونسٹ افکار و نظریات دیگر عرب ممالک سے بہت مختلف تھے۔ عراق میں دین کو مارکسسٹ نظریات کے پرچار کے لیے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، اور عراق کے باشعور علماء کی اس تحریک کی تاسیس کے عوامل صرف داخلی حالات اور مسائل نہ تھے، بلکہ عراق سے باہر کے حالات نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ قاہرہ، اخوان المسلمین کے لیڈر حسن بنا اور شہید قطب کی جائے پیدائش۔ اخوان المسلمین کی تحریک کے تجربات نے عراقی شیعوں کو اجتماعی حرکت ایجاد کرنے میں مددگار عامل کا کردار ادا کیا، اس فرق کے ساتھ کہ عراق کی اسلامی تحریک نے اخوان المسلمین کی صرف عملی روش کو اپنایا۔ اخوان المسلمین سے کسی حد تک متاثر ہونے کی وجوہات نجف اشرف کے تربیت یافتہ وہ افراد تھے جیسے سید جمال الدین افغانی، جو قاہرہ میں اس تحریک کے قائدین کے طور پر فعال نظر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سید قطب اور حسن بنا کی کتابیں نجف اشرف کے علماء کی نئی نسل کی توجہ اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب رہیں۔ ہمارے خیال میں یہاں عربوں کا یہ مشہور قول کسی حد تک سچائی سے قریب نظر آتا ہے کہ قاہرہ لکھتا ہے، بیروت چھاپتا ہے اور عراق مطالعہ کرتا ہے۔ ایک طرف عراق میں بڑھتی ہوئی کمیونسٹ تحریک اور دوسری طرف قاہرہ میں اخوان المسلمین کی تحریک، دو ایسے عوامل یکجا ہوئے جس نے علماء نجف کی تحریک میں مزید تیزی پیدا کر دی۔ البتہ بعض افراد نے عراق کے ہمسائے ایران میں بادشاہتوں کے مختلف ادوار اور حوزات علمیہ کے کردار کو بھی عراقی سیاست کے مددگار عامل کے طور پر تصور کیا ہے۔ حزب الدعوہ کی ابتدائی فکر آیت اللہ محسن الحکیم کے فرزند سید مہدی حکیم کی طرف سے باقر الصدر کی خدمت میں پیش ہوئی، جسے باقر الصدر نے فوراً قبول کیا، کیونکہ سید باقر الصدر بھی ایک ایسی اسلامی جماعت کی تشکیل کی فکر میں تھے جو چند سالوں میں ہی عراق میں اسلامی حکومت تشکیل دے، اور یوں 1200 سال کے بعد تاریخ مرجعیت میں ایک بڑی انقلابی تبدیلی رونما ہونے جا رہی تھی۔ اور سید باقر الصدر ہی وہ پہلے فقیہ ہیں جنہوں نے عراق میں اسلامی انقلاب کے بارے میں بھرپور سنجیدگی کے ساتھ کوششیں شروع کر دی تھیں، اور جبکہ دوسرے فقیہ جو بالکل ان سے ملتی جلتی فکر رکھنے والے تھے، ان کے روح رواں حضرت امام روح اللہ الموسوی خمینی تھے۔ دوسرے دن صبح کے وقت سید مہدی حکیم میرے پاس آئے، جن کے ہاتھوں میں شہید باقر الصدر کی طرف سے ایک تحریر تھی جس میں لکھا تھا، سید مہدی میری طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام لائے ہیں، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ہمیں حکومت اسلامی کی تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔
اسلامی تحریک کی تشکیل کے لیے پہلا جلسہ نجف اشرف میں باقر الصدر کے گھر پر منعقد ہوا اور آہستہ آہستہ یہ جلسے اور اس کے شرکاء کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم تین شروع میں آپس میں سوچ وچار کیا کرتے تھے، لیکن بہت جلد ہی جوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ آ ملی۔ باقر الصدر نے عراق میں اسلامی حکومت کی کوششوں کو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کرنے والی تنظیم کا 13 نکات پر مشتمل منشور تحریر کیا تھا۔ یہ نکات بعد میں اسلامی حکومت کے بنیادی اصول کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلے پر بحث و گفتگو اور سوالیہ نشان اٹھے کہ آیا حکومت اسلامی کی ماہیت شورا یعنی وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ہوگی یا پھر ولایت فقیہ مطلقہ۔ شہید صدر شروع میں شورائی نظام کے قائل تھے اور بعد میں ولایت فقیہ کا نظریہ انہوں نے اپنایا، یا یہ کہ اسلامی حکومت کے ابتدائی خد و خال شورائی ہوں گے جسے وقت کے ساتھ ساتھ ولایت فقیہ کے نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا، یا سید صدر کا نظریہ شروع ہی سے ولایت فقیہ کا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر مورخین کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف یہاں تک اٹھا کہ بعض لوگوں نے شہید صدر کے شورائی نظریے کو اخوان المسلمین کے نظریہ حکومت وقت سے ماخوذ شدہ جانا، نہ کہ شہید صدر کی اپنی فقہی تحقیق اور استنباط۔ لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر عراق کی اسلامی تحریک شروع ہی سے مکتب تشیع کی فقہی نظریات پر مبنی بنیادوں پر تشکیل پائی تھی۔ شہید صدر نے شروع میں ڈکٹیٹرشپ کے خوف سے شورا کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے فرمایا کہ حاکم شرع مجلس فقہا کی آراء میں سے حکومتی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر مناسب رائے کو اختیار کرے گا۔ شہید صدر حکومت اسلامی کے بارے میں شورا کے قائل تھے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ شورا شہید کی نظر میں ایک فقیہ کے تحت نظری کام کر سکتی تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر شہید کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ شروع ہی سے ولایت فقیہ کی طرز حکومت کے قائل تھے۔ شہید صدر نے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں ولایت فقیہ کو نظام حکومت اسلامی میں شورا پر فوقیت دی ہے۔ اسی دوران سن 1935 میں تشکیل پانے والی کمیونسٹ پارٹی کی دن بدن بڑھتی ہوئی فعالیات نے بھی عام آدمی کو حزب الدعوہ کی طرف مائل کر دیا، خاص کر کمیونسٹ پارٹیوں کے لیڈروں کے براہ راست سوویت یونین سے بڑھتے ہوئے روابط بھی حزب الدعوہ کی طرف لوگوں کے مائل ہونے کا سبب بنے۔ کمیونسٹوں نے اس وقت دین کے ساتھ کھلی جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ پہلی بار کارل مارکس کی کتابیں انتہائی کم قیمت پر نجف اشرف میں فروخت کی جا رہی تھی۔ ڈیالوٹک میٹریلزم نظریات پر مشتمل کتابیں خالد بغداش نامی کمیونسٹ مفت بانٹتا پھر رہا تھا۔ ان کتابوں میں دین کے خلاف باتیں ہوتی تھی اور دین کو قوموں کو افیون کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ پہلی بار نجف کی مساجد میں روزہ امام علی علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ